بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ شام میں رہنے والا ایک شخص اس پر بہت قرضہ چڑھا ہوا تھا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں۔ آپ ایک امیر یہ ہیں کہ مسلمانوں کے سردار ہیں، اور دوسرے امیر یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دولت بہت دی ہوئی ہے۔ میرے اوپر بہت قرضہ چڑھ گیا ہے، آپ مہربانی فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کی طرف لے گئے۔ باہر سے گھر کا دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن اندر چارپائی تک نہیں تھی۔ کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی کچھ پھٹی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بٹھا لیا اور کہنے لگے، یار 3 دن ہو گئے ہیں، میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، صرف کھجوروں پر گزارا کر رہا ہوں۔ میرے آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، پھر آپ بتائیے میں کیا کروں؟ تو آپ فرمانے لگے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا، مجھے بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے کہا، جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے حضرت عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم عثمان کے پاس جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، آپ کا نام لوں؟ تو آپ نے کہا، ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تم صرف اتنا جا کر بتانا کہ میں مسلمان ہوں، میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں، اور کچھ بھی دلیل دینے کی تجھے ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ شخص پوچھتا پچھاتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس شخص نے دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی کے اپنے بچے کو ڈانٹنے کی آوازیں آئیں۔ وہ اپنے بچوں کو کہہ رہے تھے کہ تم دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ تم نے بڑھا دیا ہے، دودھ بھی میٹھا اور شہد بھی میٹھا، ایک چیز کھا لو۔ تو میں سوچنے لگا کہ ابو بکر بڑی بڑی باتیں بتاتے تھے، اور یہ آدمی تو دودھ اور شہد سے لڑائی کر رہا ہے، اور مجھے تو کئی ہزار درہم چاہیے، کیا یہ مجھے دے دے گا؟ وہ شخص کہنے لگا، وہ ڈانٹ کر باہر آئے تو میں دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ وہ جب آئے تو میں نے السلام علیکم کہا۔ وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے اسلام کا جواب دیا اور کہنے لگے، بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی، سمجھانے میں مجھے 1.5-2 منٹ لگ گئی، تم دروازے پر کھڑے رہے، ذرا مجھے معاف کر دینا۔ آپ علیہ السلام اس کو اندر لے گئے، اندر جا کر بٹھایا۔ اس شخص کے لیے آپ علیہ السلام دودھ کے اندر شہد ڈال کر لائے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو یہ گھر میں شہد اور دودھ کی وجہ سے جھگڑا کر رہے تھے اور اب مجھے پلا رہے ہیں۔ میں نے پیا اور اس کے بعد گاجر کا حلوہ آ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ بچوں کو کہہ رہے تھے کہ ایک میٹھی چیز استعمال کرو، اور میرے لیے تو 3 آ گئی ہیں، لیکن مجھے ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنے دولت مند نہیں ہیں جتنے حضرت ابو بکر نے بتایا تھا۔ کھلا پلا کر پھر پوچھنے لگے، کیسے آئے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے مسافات کے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ کچھ کاروباری مشکلات آئی تو میں مقروض ہو گیا، میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے کچھ پیسوں کا کہا تو آپ علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو آواز دی۔ وہ غلام ایک اونٹ کے اوپر ایک لدا ہوا سامان لے کر آیا۔ وہ شخص کہنے لگا، مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت تھی، میں نے ابھی بتایا نہیں تھا۔ جب وہ اونٹ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے اس میں کپڑے اور 6000 اشرفیاں ہیں، تو پیدل آیا ہے تو اس لیے یہ اونٹ لے کر جا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ آپ علیہ السلام کہنے لگے، میں نے تجھے یہ اونٹ واپس کرنے کے لیے نہیں دیا، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، حضور آپ نے تو میری سوچ سے بھی مجھے زیادہ دے دیا، میں تو سوچ رہا تھا کہ دودھ اور شہد کی وجہ سے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کہنے لگے، میرے مالک نے جو مجھے پیسے دیے ہیں اس لیے نہیں دیے کہ میرے بچے موج مستی کرتے رہیں، کہ اس لیے دیے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی مدد کر سکوں۔ وہ شخص کہنے لگا، میں نے نہیں بتایا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ جب میں دروازے پر گیا تو میں نے کہا، شکریہ، جزاک اللہ۔ تو مسکرا کر کہنے لگے، میرا شکریہ نہ ادا کر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کر۔
تو شکریہ حضرت ابو بکر کا ادا کر جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔